ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدی، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سورہ آل عمران کی تفسیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس کے آغاز سے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور وحدہ لا شریک کے دلائل کا جو ہے نا وہ اظہار فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ سوالوں کے جو ان لوگوں کے جو عقائد ہیں ان کا جواب دیا ہے جو عیسائی اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی حقانیت کو واضح فرمایا ہے۔ چونکہ اس صورت کا جو موضوع ہے یا اس میں جو بنیادی طور پر چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ یا بحث سی دین اسلام کو لے کر اس کا بیان ہے۔ تو یہی چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو کچھ پند و نصائح کے ساتھ، کچھ نصیحتوں کے ساتھ، کچھ اسباق کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو ترتیب کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور اگر یہ آپ سے مناظرہ کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، کامل طور پر اس کی فرمانبرداری کے لیے جھک گیا ہوں، اور وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی میرے ساتھ اس چیز کو تسلیم کیے ہوئے ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، اور آپ ان لوگوں کو بھی کہہ دیجئے جن کو اللہ نے کتاب عطا کی تھی اور ان ان پڑھ لوگوں کو کہ کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم اس بات کو مان لو تو گویا کہ تم ہدایت والے ہو۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر تم اس بات سے پھر جاتے ہو، اس کو نہیں مانتے، تو یہ جان لو کہ آپ کے اوپر صرف ان تک پہنچا دینا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ نہایت باریکی سے اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔
اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی دین ہے، اور پھر جو علم آ جانے کے بعد اختلاف کرتے ہیں ان کی وجہ ان کا علم غیر مطلب کہ جاہل ہونا نہیں ہے، بلکہ ان کے آپسی اختلافات ہیں، اور پھر جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے نا وہ جلد ہی حساب لے لے گا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ اکثر حق کو موڑ دیتے ہیں یا حق کی طرف جھکتے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو حق کا پتہ نہیں ہے یا ان کی طرف جو ہے نا وہ حق واضح نہیں ہو گیا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کا آپسی اختلاف ہوتا ہے، کسی کو کرسی چھن جانے کا خطرہ ہوتا ہے، کسی کو جو ہے نا وہ اپنے پیروکار کم ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، کسی کی روزی روٹی لگی ہوتی ہے تو اس کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ختم ہو جائے گی، تو لہٰذا جو ہے نا وہ حق کو دیکھتے ہوئے بھی مانتے نہیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اس انداز کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دلیل دی ہے کہ اگر وہ آپ سے کہتے ہیں نا جی آپ ہماری فلاں جگہ پر ہمارے ساتھ مناظرہ کر لیں اور آپ سے بحث کرتے ہیں اور آپ سے لڑائی کرتے ہیں، تو آپ انہیں جو ہے نا وہ سیدھی یہ بات بتا دیں کہ میں اللہ کے دین پر یا اللہ کے کلمے پر میں ایمان لے آیا ہوں اور میں نے اپنا سب کچھ اس کے لیے جو ہے نا وہ جھکا دیا ہے، اور جو میرے پیروکار ہیں انہوں نے بھی جھکا دیا ہے، اب تمہاری اپنی مرضی ہے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اگر تم دین اسلام کو قبول کر لو گے تو آپ ہماری صف میں آ جاؤ گے، اگر آپ اس کو جھٹلا دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پر اس کا کوئی ذمہ نہیں ہے۔ اس کی چند باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی فرما بردار بندے کے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے اور بہت ہی عزت کی بات ہے کہ فرما بردار لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ساتھی لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں۔ یہ بہت ہی عزت کی بات ہے میرے خیال سے، اور یقیناً روز قیامت اللہ تعالیٰ فرما بردار لوگوں کو ان کی کوشش اور نیکی اور محنت کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح بیان فرما دیا ہے کہ اگر آپ لوگ اس بات کو مان لو، اہل کتاب تو ہو گئے یہودی اور عیسائی، اور امیین ان پڑھ اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کو کہا ہے، چونکہ مشرکین عرب جو مکہ کے رہائشی تھے وہ یہودی اور عیسائیوں کے مقابلے میں بہت کم پڑھے لکھے تھے۔ یہودی اور عیسائی اپنے زبان و بیان اور اپنے علم اس چیز پر بڑا فخر کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اگر آپ مسلمان ہو جاؤ گے تو آپ کو بھی اس جیسی عزتیں ملیں گی جیسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو، آپ کے ساتھیوں کو ملتی ہے۔ جیسا کہ حضرت اپنا سفیان رضی اللہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پہلے کفار کے سردار تھے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں بھی شرکت کی ہے، لیکن جب یہ مسلمان ہوئے ہیں تو یہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں لوگوں کے اندر بھی جو ہے نا وہ عزت بخشی ہے۔ آپ ان کو اپنے مشوروں کے اندر شامل رکھتے، ان کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین ہے، بہت سے اعزاز سے نوازا ہے۔ اسی طرح عیسائیوں میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عیسائیوں کے بھی عالم تھے اور اچھے خاصے عالم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام جب انہوں نے قبول کیا ہے تو کتنی عزت سے نوازا ہے، کتنے ایسے مسائل ہیں، کتنی ایسی حدیثیں ہیں جو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اہل ایمان تک، مسلمانوں تک پہنچی ہیں۔ تو یہ ایک کرائیٹیریا ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، آپ گناہ گار ہیں، آپ خطا کار ہیں، آپ نافرمان ہیں، یا آپ مانتے نہیں ہیں رب کو، تو آپ ایک عقل کی سٹیج پر آ کر ایک مہلت کے وقت کے اندر ہی آپ اللہ کو مان لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا، لیکن تب نہیں کہ جب حلق کے اندر موت پھنسی ہو اور روح نکلنے کے ہو تو آپ فرعون کی طرح کہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں، تب ایمان قبول نہیں ہوگا۔ ایمان قبول ہو گیا جو ابھی ہمیں مہلت ہے، ابھی ہمیں جو جوانی ہے، ہماری جو زندگی ہے، جب ہم لڑک پن میں ہیں یا بڑھاپے کی سٹیج پر ہیں، جب سوچ سمجھ رکھ رہے ہیں، تب ہمارے پاس اس کی مہلت ہے، اور اس مہلت کو آن کرنا چاہیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایوریج عمر جو دی ہے وہ 63 سے 70 سال تک ہے. اس سے کم بہت اوپر جو ہے نا وہ بہت کم لوگ جاتے ہیں, زیادہ نہیں جاتے. تو جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زندگی دے دی تو وہ روز قیامت اللہ کے سامنے حساب دیتے وقت عذر نہیں پیش کر سکے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت نہیں دی. یہ اللہ کے سامنے نہیں آپ کہہ سکو گے. اب اس عمر کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو جوانی دے, آپ کو عقل دے, سوچ دے, فہم دے, قلب سلیم عطا کرے تو آپ اس کا اچھا استعمال کیجیے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر صرف کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ ان تک یہ پھر بھی آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ تک صرف پیغام پہنچا دینا ہے. یہی ہماری دعوت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو بھی ہاتھ پکڑ کر زبردستی یا اس پر جو ہے نا وہ ظلم و جبر کر کے اسلام لانے کو نہیں کہا. ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اگر کچھ سوال کرتا ہے, جیسے سلمان فارسی آئے اور انہوں نے آ کر آپ سے کچھ سوال کیے, پھر آپ کی جو ہے نا وہ کمرے مبارک دیکھنے کی جو ہے نا وہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میں نے وہ نشانیاں پوری کرنی ہے, تو آپ نے ان کے ہر سوال کا جواب دیا. آپ نے ہر بندے کو دعوت پیش کی ہے, ہر بندے کو برائی سے آسان طریقے سے روکا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, دلائل کے ساتھ بات کی. اگر کسی نے ادب کی زبان سمجھی ہے تو اسے قرآن مجید پیش کی ہے. اگر کسی نے سوالوں کے جواب پوچھے ہیں تو اس کو سوالوں کے جواب دیے. اگر کسی نے جنگ کے ذریعے اپنی شکست کو اسلام لانے کی شرط بتائی ہے تو اسے ہرا کر بتایا ہے. یعنی کہ ہر بندے کو اس کا جواب ملا. ایک بندہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ آپ پاگل ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. آپ نے اگر آپ چاہتے تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ اسے ہاتھ سے پکڑ لیتے نا, اس کے مطلب کپڑوں کو, ہاتھ کو, اور آپ اس کو الٹا پٹک سکتے تھے. آپ کے اندر اتنی طاقت تھی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہوئی تھی. لیکن آپ جو ہے نا وہ اس کے جواب میں کہہ, اب وہ زبان و ادب والا بندہ ہے, اب وہ ادیب ہے اور وہ زبان کو سمجھتا ہے, اسے پتا ہے کہ یہ کلام اور یہ بات کس کی ہو سکتی ہے, کس کی نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اللہ کے جو ہے نا وہ فرامین رکھے. یہ جمعے والا خطبہ اس کے سامنے پڑھا ہے, ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ آخر تک, عبدہ ورسولہ. تو وہ بندہ حیران ہو گیا. دوسری دفعہ اس نے فرمائش کی, تیسری دفعہ فرمائش کی. اب اس نے مہر ثبت لگا دی ہے کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو ہے نا وہ کلام کسی بندے کا ہو ہی نہیں سکتا, یہ اللہ کا کلام ہے, یعنی کہ یہ بندوں سے ماورا کلام ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بندے نے بیعت کر لی اور وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گیا. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کی ذمہ داری ہر مسلمان پر لگائی ہے تو اس ذمہ داری کو اٹھاتے ہوئے ہر بندے کو لوگوں تک بات پہنچانی چاہیے تاکہ آپ اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں. آپ کہیں کہ ہم نے بات پہنچا دی تھی. اس وقت دنیا میں ہر طرح کا کفر ہو رہا ہے, اس وقت دنیا میں ہر طرح کا شرک ہو رہا ہے, اس وقت دنیا میں ہر طرح کی بدعات ہے, اس وقت دنیا میں ہر طرح کا فتنہ ہے, اس وقت دنیا میں ہر طرح کی بے حیائی ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو تبلیغ کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. یہ فائدہ اللہ کے ذمہ ہے. آپ نے اخلاص کے ساتھ آپ نے للہیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا فریضہ ادا کرنا ہے. میں ایک دکاندار ہوں, میرا یہ فریضہ ہے کہ میں اپنے گاہکوں کو اپنے مال کے ذریعے دین کی تبلیغ دوں. یہ میں کیسے دے سکتا ہوں؟ میں اپنے مال کو سچا کر کے بیچوں. کوئی مجھ سے پوچھے کہ یار ساری دنیا ملاوٹ کرتی ہے, ساری دنیا دو نمبری کرتی, آپ کیوں نہیں کرتے؟ یہ تبلیغ کا وقت ہے کہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے اللہ نے یہ کرنے سے منع کیا ہوا ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہوا ہے کہ جو ملاوٹ کرے گا اس کا مجھ محمد سے کوئی تعلق نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کسی عہدے پر ہیں, کوئی آپ کو ناانصافی کرنے کے لیے رشوت دیتا ہے, آپ اس سے دین کی تبلیغ کریں. آپ کہیں میں نہیں ایسے کر سکتا, ہمارا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. آپ اپنی بات کو اس تک پہنچا دیں. کوئی غلط کام کر رہا ہے, آپ آسان طریقے سے اسے بتلا دیجئے کہ یہ بات غلط ہے اور اس طریقے سے غلط ہے.
کچھ لوگ آ کر جو ہے نا وہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی نیک بزرگ تھے، ان کے بارے میں جو ہم نے پڑھا ہوا ہے، لیکن ان کو کوئی خدا کے برابر شریک کرے تو آپ ان سے کہیے کہ یہ صریح شرک ہے۔ کوئی قبروں کے جو ہے نا وہ احترام کی بات کرے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن احترام کی آڑ کے اندر کوئی ان کو پوجے، چاٹے، چومے، ان کے سامنے کھڑے ہو کر صدائیں بلند کرے، ان قبروں کو میلہ گاہ بنائے اور وہاں پر لوگوں کو اکٹھ کرے اور ہر وقت اکٹھ ہو، یہ شرک ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرے یہ ثواب ہے، لیکن کوئی اس کو ان کی شان سے بڑھا کر عیسائیوں جیسا عمل کرے جیسے انہوں نے عیسیٰ کو نبی سے اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو یہ غلط ہے۔ یعنی کہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ تبلیغ کو عام کریں، دین کو خود سیکھیں، لوگوں کو آگے سکھلائیں، تاکہ آپ جو ہے نا وہ اپنی ذمہ داری سے جو ہے نا وہ بری ہو سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا ہے، بلغوا انی ولو آیا، اگر ایک دین کی بات بھی آپ کو پتہ ہے تو آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتلائیں۔ ہمیں تو الحمدللہ ہزاروں پتہ ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس بات پر اپنی ذمہ داری دینی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ وہ لوگ، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا اور نبیوں کو قتل کیا جو ہے نا وہ جان بوجھ کر بغیر کسی حق کے، یعنی کہ ناجائز قتل کیا۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو بھی قتل کیا جو حق کی، عدل کی بات کرتے تھے اور نیکی کا حکم دیتے تھے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم، آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ اب چونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے آپ پر بڑا فخر تھا کہ ہم بڑی عظیم قوم ہیں، ہم بڑا عظیم مذہب ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے اس کا وہ جا بجا اظہار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تنزیہ جو ہے نا وہ ان پر یہ بات کی ہے کہ آپ وہ لوگ جن اسلاف کی باتیں کرتے ہو، ان لوگوں کے یہ کارنامے ہیں کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کو قتل کیا ہے، ناجائز ان کا قتل کیا ہے، اور ان لوگوں کو بھی قتل کیا ہے جو اس چیز کی مذمت کرتے تھے، جو حق کی بات کرتے تھے، جو عدل کی بات کرتے، جو سچائی کی دعوت دیتے تھے، جو معاشرے کے اندر نیکی کرنے کی جو ہے نا وہ جو کہتے ہیں جی بات کرتے تھے، اس کو پھیلاتے تھے، جو ان کو بھی قتل کرتے تھے۔ اور جو ایسے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ ان کو بشارت دے دیجیے۔ یہ ایک تنزیہ بات ہے، جیسے کو کہے نا کہ تمہارا جرم بہت بڑا ہے، لہٰذا اب تمہیں اس کا انعام ملے گا۔ جرم کا انعام یہ ہے کہ اس کو طنز کی جا رہی ہے۔ جیسے یہ پولیس والے کسی کا انکاؤنٹر کرتے ہیں نا تو اس کو یہ نہیں کہتے کہ ہم نے اس کو مار ڈالا، وہ کہتے ہیں ہم نے اس کی شادی کر دی، یعنی کہ اس کے اس گناہ کو تنزیہ طور پر اس پر پیش کرتے ہیں۔ والد اپنے بچے کے لیے سزا دیتا ہے، کہتا ہے تمہیں آج میں دیتا ہوں انعام، ماسٹر اپنے بچوں کو کہہ دیتا ہے۔ یہ وہ تنزیہ چیز ہوتی ہے جو کہ سامنے کھڑے بندے کو چبھتی ہے کہ یار یہ مجھے مار کو بھی کہہ رہا ہے کہ یہ تمہیں میں انعام کے اندر مار دوں گا۔ تو یہ دردناک عذاب کی ان کو بشارت دے دیجئے کہ جنہوں نے یہ دو کام کیے ہیں بڑے غلط کیے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا روز قیامت سب سے سخت عذاب کن کو ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کسی بھی خبیث شخص نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی غور سے بات سننے والی ہے، آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوا وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو گویا اس کے اندر شک کوئی نہیں، یہ بات صحیح ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھ لی اللہ کے رسول، ایک بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں، میرے پاس اچھا جوتا ہو، میں اچھا نظر آؤں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند بھی کرتے ہیں۔ یہ تکبر نہیں ہے کہ اچھے کپڑے پہن لے، اچھا جوتا پہن لے، تکبر یہ ہے کہ بندہ حق بات کو جھٹلا دے اور لوگوں کو حقیر جانے۔ کن لوگوں کو؟ جو حق کی بات کرتے ہیں۔ آپ دنیا میں جہاں مرضی بھاگ جائیں، جس مرضی چیز کا انکار کر دیں،
آپ نہ موت کا انکار کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارا دین ہمیں آخرت کے دن حساب سے بھاگنے دے گا۔ یہ دو چیزیں کنفرم ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے تب سے امتحان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حق والوں کو آزمائش کے اندر ڈالا ہے۔ حق کے لیے انہوں نے جانیں بھی دی ہیں، انہیں قتل بھی کیا گیا ہے، انہیں سزائیں دی گئی ہیں، لیکن حق جو ہے نا وہ جیسے پانی پر رستہ بنا لیتا ہے، یہ رستہ بنا کر نکل جاتا ہے۔ بات رہ جاتی ہے اس کا ساتھ دینے والوں کی یا اس کا مخالف لینے والوں کی۔ یہ دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ، اب کسی نہیں پتا۔ لوگ اکثر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یار آپ جس قرآن کے جو ہے نا وہ ترجمے کرتے ہیں، آپ جن حدیثوں کو جو ہے نا وہ سامنے پیش کرتے ہیں لوگوں کو، یہ ان لوگوں کو نہیں پتا جو الٹے کام کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی کیوں نہیں پتا؟ پتا ہے لیکن مفاد آڑے آتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نو پروفٹ نو لاس والا مطلب کہ پروفٹ ہے لاس نہیں ہے، یہ اگر درباری سسٹم بند ہو جائے تو کتنوں کے جھولے بند ہو جائیں گے، کتنوں کی پراٹو کھڑی ہو جائیں گی، بک جائیں گی بغیر جو ہے نا وہ لاس کے۔ یہ صرف پروفٹ والا کام ہے۔ کتنے ایسے پیر ہیں نہ نماز پڑھنی پوے، نہ داڑھی رکھنی پوے، نہ کوئی نیک کام کرنا پوے، نہ کوئی دین اسلام دی گل کرنی پوے، تے پیسے دے جھولے بھردے رہن، چھڑدا کوئی؟ وہی چھوڑے گا نا جسے عقل آ جائے گی، اسے تمیز آ جائے گی یہ دین نہیں ہے اور میں لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ آخرت کو خراب کر رہا ہوں۔ کون ایسے چھوڑتا ہے؟ وہ الٹا دوسروں کو کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ غلط بال کر کے تمہیں جو ہے نا وہ کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ دنیاوی معاملات کے اندر دیکھ لیجئے، یہاں پر کتنے ہم نے ایسے کیسز سنے ہیں۔ یہ جو بڑی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ جو پاکستان کی سیاست کے اوپر جو ہے نا وہ انہوں نے کیا کہتے ہیں قبضہ کیا ہوا ہے، کوئی ان کے بارے میں کوئی انکوائری نکال لیتا ہے، کوئی ثبوت پیش کر دیتا ہے، 2 دن کے بعد وہ مردہ حالت میں ملتا ہے۔ یہاں پر تو یہ لوگ کر لیں گے، یہاں پر لوگ اگر صحابہ کرام کے دفاع کے لیے اکٹھا اسے اٹھا لیتے ہیں، یہاں پر لوگ اگر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات کریں اسے اٹھا لیتے ہیں، یعنی کہ یہ حق بات کی شکلیں ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ یہ تو عام لوگ ہیں، لوگوں نے تو نبیوں کو قتل کیا ہوا ہے جو حق بات کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کن لوگوں نے چڑھوایا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان کی طرف زندہ اٹھا لیا۔ عیسائی نہیں مانتے اس بات کو، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ زندہ اللہ نے آسمان پر اٹھا لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی بڑی جوانی کے اندر زندہ ہی زمین پر اتاریں گے قیامت کے قریب، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اشاعت کریں گے دنیا کے اندر۔ مسلمان ایک سائیڈ پر، کافر ایک سائیڈ پر ہو جائیں گے۔ تو وہ حکومت کے ذریعے ہی ان لوگوں نے کہا جی اس کو جو ہے نا وہ زندہ لٹکا دو، یہ لوگوں کے اندر بدمزگی پھیلا رہا ہے۔ تو یہ آپ بات ذہن میں رکھیں، ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، کچھ اپنے مفاد کے لیے، کچھ نیکی کے لیے لوگوں کو جو ہے نا وہ ناحق قتل کروا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ بہرحال حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ سارا جہان ایک طرف ہے اور دوسری طرف حق ہے، یعنی کہ جہان غلط جگہ پر کھڑا ہے، تو آپ اکیلے ڈٹ کر اللہ کے سامنے اس ایک طرف ہو جائیں، کیونکہ آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے، کسی دوسرے بندے کو جواب نہیں دینا۔ اس کے طریقہ مختلف اور اچھا کر لیں لیکن آپ حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کی ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان لوگوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی بیان کیا ہے کہ ان لوگوں کو بھی قتل کیا ہے کہ جو معاشرے کے اندر لوگوں کو عدل کے ساتھ نیکی کا حکم دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ روز قیامت عرش کے سائے کے اندر رکھے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مستحق بنائے۔ یہ روز قیامت کی بہت بڑی نیکی ہے، حساب کے وقت، جنت سے پہلے۔ ان میں سے پہلا وہ بندہ ہے الامام العادل، جو بڑا ہے عدل کرنے میں، عدل کا جو امام ہے۔ اب وہ کسی بھی سٹیج پر ہو سکتا ہے، وہ کوئی قاری ہے،
وہ کوئی حکمران ہے کہ وہ گھر کا بڑا ہے یا وہ معاشرے کا کوئی اہم فرد ہے، اگر وہ عدل سے کام لیتا ہے، کوئی جج ہے، کوئی کسی کمپنی کا ہیڈ ہے یا کوئی کسی جو ہے نا وہ ادارے کا بڑا ہے، وہ اگر عدل سے کام لیتا ہے، عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اب اگر عدل بیچ میں آئے گا تو ظاہری بات ہے کہ وہ نیکی کی ترویج ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی زندگی گزارنے والے کو روز قیامت عرش کے سائے کے اندر رکھیں گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین حبط اللہ اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ ان کو ایک کہتے ہیں جی تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو سنایا جا رہا ہے کہ آپ اگر ایمان والوں سے دشمنی کریں گے، ایمان لے کر نہیں آئیں گے، تو پھر ایسے لوگوں کے باقی تمام اعمال دنیا اور آخرت کے اندر برباد ہیں۔ وما لهم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں جی سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، باقی تمام مذاہب نے انسانیت کے اندر پھوٹ ڈالی ہے، لوگوں کو مدد کرو، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، مظلوموں کی مدد کرو، یہ کرو وہ کرو، اس طرح کے الارم بین یہ سب کچھ آپ کو سننے کے ملتے ہیں۔ آج کل تو اس کی بڑی ترویج ہو رہی ہے۔ میں نے وہ ٹرانسجینڈر کے بارے میں ایک خطبے کے اندر کہا تھا نا، اب یہ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں جی آپ لوگوں کو جینے کے حقوق دیجئے، اس سے رب راضی ہوتا ہے، اس سے ہمارا رب راضی نہیں ہوتا۔ جو اللہ ہے، جس نے قرآن اتارا ہے، جس کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ رب ان باتوں سے راضی نہیں ہوتا۔ یہ ایک مجہول سا جملہ دنیا میں چلتا ہے کہ پتہ نہیں رب کیڑے کما سے راضی ہے۔ یار یہ احمقوں والی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں جی دین ضابطہ حیات ہے۔ ضابطے کا مطلب کیا ہے؟ جو کسی چیز کو اپنے اندر جو ہے نا وہ قبول کر لیتا ہے۔ اگر اس نے حیات کو اپنے اندر لیا ہوا ہے تو پھر ایسی باتیں کیوں چھوڑی ہوئی ہیں جن سے پتہ ہے کہ رب راضی ہو جاتا ہے؟ ایسا کوئی جملہ دین اسلام میں نہیں کہ پتہ نہیں رب کیڑی گلا تو راضی۔ ہر وہ چیز پتہ ہے، ہر وہ چیز لکھی ہوئی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے، اور ہر وہ چیز لکھی ہوئی ہے جس سے رب ناراض ہوتا ہے۔ جس سے رب راضی ہوگا ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر، جس سے وہ بتائے کہ میں جس سے راضی ہوں اور اس سے راضی نہیں ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، سب سے پہلے اسلام ہے، اس کے بعد باقی ساری نیکیاں ہیں۔ یہ عرب کے اندر قریشی ایک نوجوان تھے، حضرت اپنا کیا کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر خاندان میں سے سیدنا ابوبکر صدیق کے رشتہ دار تھے۔ ان کا نام عبداللہ بن جدعان تھا۔ مختلف روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حوالہ دیا۔ وہ اتنا سخی آدمی تھا بغیر مطلب کے کہ وہ روزانہ اتنا کھانا لوگوں کے لیے بنواتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اونٹ پر بیٹھا ہوا شخص اس کی ہنڈیا سے چیز لے لیتا تھا۔ وہ 10-12 فٹ اوپر اس کی ہنڈی ہوگی، تو اتنی ہی اکثر فرماتے ہیں کہ میں اس کی ہنڈیا کی چھاؤں کے اندر جو ہے نا وہ کیا کہتے تھے کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتے تھے، تو گویا کہ وہ کافی زیادہ چوڑی اور کافی زیادہ لمبی ہوتی ہوگی۔ تو آپ نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے کہا کہ اتنی زیادہ سخاوت بھی روز قیامت اللہ کے سامنے عبداللہ بن جدعان کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتی؟ اسلام قبول نہیں کیا۔ جو اللہ کو مانے گا اس کی نیکیاں قبول ہیں، جو توحید کو اقرار کرے گا اس کی نیکیاں قبول ہیں، ورنہ یہ ساری نیکیاں رائے گا ہیں۔ ایک بندہ فرض نماز نہیں پڑھتا، اس کا صدقہ خیرات اس کی نمازوں کو کفایت نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ پھیلانا بند کریں آپ۔ جو روزے نہیں رکھتا اور اس پر روزے فرض ہے اور جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، وہ اپنی ساری زندگی کی نیکیاں بھی ایک روزے کے عوض اللہ کے سامنے نہیں پیش کر سکتا۔ جس پر حیا فرض ہے اور وہ بے حیائی کرے اور دلیل دے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، اس کی بے حیائی اس کی نمازیں کور نہیں کر سکتی۔ کس دین کا پرچار ہم کر رہے ہیں؟ اللہ نے بتایا ہے کہ وہ کن چیزوں سے راضی ہے۔ روز قیامت وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ ترجمہ پڑھ لیجئے۔ ایسے لوگ جو انبیاء کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں، روز قیامت کوئی بھی چیز ان کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ اللہ جن چیز سے راضی ہے وہ سامنے بتائی ہوئی ہیں،
آپ ہر چیز کو کوڈ کیجئے، ہر چیز کی معافی مانگیے۔ میں اگر نماز نہیں پڑھتا تو میں اس کا مجرم ہوں اپنے رب کا۔ میرے دسترخوان، میری نیکیاں، بچوں کی شادیاں، یتیم کی پرورش، غریبوں کا خیال میری نمازوں کو ڈھک نہیں سکتا۔ میں یہ اقرار کروں کہ میں اللہ کا گناہ گار ہوں کہ اس نے مجھ پر فرض کی ہے نمازیں اور میں وہ نہیں پڑھتا۔ ہم نے کئی ایسے لوگوں کو سنا ہوا ہے کہ یار کوئی گل نہیں، نمازیں نہ بھی پڑھو، غریباں کی خدمت کرو۔ بھائی یہ تو دعویٰ تو انگریز بھی کرتے ہیں، انہوں نے اتنی بڑی کروڑوں جو ہے نا وہ ڈالروں کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو این جی اوز بنائی ہوئی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ این جی اوز وہاں کام کرتی ہیں جہاں ان کے چیلے چمچے رہتے ہیں، وہاں کام نہیں کرتی جو ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ان پر تو اوپر سے بم پھینکے جاتے ہیں، ان کے تو بچوں کو درمیان سے کاٹ دیا جاتا ہے، نہ ان کو اس وقت انسانی حقوق یاد آتے ہیں اور نہ ہی آزادی رائے کا احترام یاد آتا ہے۔ اور ہم بھی کہتے ہیں جی یورپ والے اور امریکہ والے بڑے جو ہے نا وہ عدل والے ہیں، بڑی انہوں نے جو ہے نا وہ عدل سے کام لیے ہوئے ہیں۔ ولہذا ان چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اسلام ایک مکمل دین ہے اور اسلام کو مکمل ماننا ہی اصل میں جو ہے نا وہ اس پر ایمان لانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ بنیادی چیزوں پر عمل کریں، اس کے بعد نوافل کا اہتمام کریں۔ یہ صدقہ خیرات، زکوٰۃ کے علاوہ باقی ساری چیزیں یہ نوافل ہیں۔ آپ فرائض کا اہتمام کریں اور اس کے ساتھ نوافل کا احترام کریں، تو یہ آپ کے لیے اتنی بڑی چیز ہے کہ روز قیامت آپ کو پتہ چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے نا، ایک یتیم کی، زیادہ نہیں، ایک یتیم کی کفالت کرتا ہے، وہ روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہوگا جنت کے اندر۔ اگر آپ کو موقع ملے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مجھے یہ بات بتائیں، جس نے محمد عربی پر کلمہ ہی نہیں اس کا پڑھا، اس کی تعلیمات کو ہی نہیں مانتا، اس کو آخری نبی ہی نہیں مانتا، کامل ترین شخصیت ہی نہیں مانتا، اس کی حدیثوں کو صحیح نہیں سمجھتا، کیا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پڑوس دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ عقل بھی نہیں مانتی یار۔ یہاں تو ایک پارٹی والے جو ہے نا وہ حالانکہ وہ اوپر ان کو جو ہے نا وہ تگنی کا ناچ نچا رہے ہم جیسے نیچی عوام کو، یہاں پر ایک پارٹی والا دوسری پارٹی والے کے ساتھ نہیں بیٹھتا۔ ان کے ماتھوں کی سلوٹیں، ان کے جو ہے نا وہ لفظوں کی انگار ایک دوسروں پر پڑتی ہے۔ تمہارے نے ایسے کر دیا، میرے نے ایسے کر دیا، اس کو بلاتے نہیں آپس میں۔ اور یہاں تو ایک حد کا مسئلہ ہے، یہاں تو رشتہ داریاں بھی کام نہیں آتی۔ سیدہ کے گھر میں ان کا باپ آ گیا، یہی جو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے، ملنے آ گئے۔ تو اب یہ دیکھیں کسی بیٹی کا باپ، تصور کریں کسی بیٹی کا باپ اس کے گھر میں آ جائے، بیٹی بیاہی ہوئی ہو اور اس کے گھر میں آ جائے تو وہ کیا پروٹوکول دیتی ہے؟ اچھی جگہ پر بٹھاتی ہے، اچھا کھانا کھلاتی ہے، اس کے ساتھ باتیں کرتی ہے، اس کا میاں اس سے باتیں کرتا ہے، بچے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اس کو اچھا پروٹوکول ملتا ہے اور ملنا بھی چاہیے۔ اب وہ بیٹھنے لگے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پر۔ تب تو یہ نہیں تھا کہ ڈرائنگ روم الگ ہیں، ڈائننگ ٹیبل الگ ہیں، جو ہے نا وہ سونے والا کمرہ الگ ہے، ایک ہی خیمہ ہے۔ اب وہ ایک مسند بچھی ہوئی ہے، وہ غیر ارادی طور پر آگے بڑھے، اس پر بیٹھنے لگے ہیں۔ بیٹی نے کہا رک جائیں ابا جان۔ آپ نے اس مسند کو فولڈ کر دیا، کور کر دیا، اب کہا جی بسم اللہ، اب بیٹھیں۔ سردار نے کہا جی یہ تو شان کے خلاف ہے، ہمارے لیے تو الگ سے مسندیں بچتی ہیں اور جو ہے نا وہ ہمارے لیے اہتمام ہوتا ہے۔ یہاں تو بیٹی نے ایک عام سی مسند جو ہے نا وہ اٹھا لی ہے، تو بیٹی یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا ابا جان یہ عام مسند نہیں ہے، یہاں پر جو ہے نا وہ سارے زمانے کا سردار بیٹھتا ہے، آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ پہلے اسلام ہے پھر پروٹوکول ہے، یہی ہم کہتے ہیں، یہی ہماری دعوت ہے۔ جو اسلام والا ہے اس کا حکم اور اس کا پاؤں ہمارے ماتھے پر ہے، جو اسلام والا نہیں ہے اس کی نیکیاں ہمیں کوئی نہ سنائے، اس کے سارے اعمال برباد ہیں، اس کی ساری نرمیاں بیکار ہیں۔ اسلام کے بعد کوئی بات ہوگی، اسلام سے پہلے کوئی بات نہیں ہوگی۔ آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ کیا آپ لوگوں نے ان کا حالات نہیں دیکھے جن کی طرف کتاب کا کچھ ٹکڑا ان کو عطا کیا گیا اور ان کو بلایا گیا کہ آپ جو ہے نا وہ اس کتاب کے حکم کی طرف آئیں تاکہ آپ کے آپسی معاملات میں آپ کا فیصلہ کر دیا جائے۔
وہ پھر گئے ان کی ایک جماعت، اس لیے کہ وہ اعراض کرنے والے تھے. یعنی یہ تورات اور انجیل کی بات ہو رہی ہے. یہودیوں اور عیسائیوں کو جب کہا جاتا نا کہ آپ کسی اور کی نہ مانیں، آپ اپنی کتابوں کی مان لیں، وہ کہتے ہیں جی ہم اس کی بات نہیں مانتے. یہودیوں میں وہ پروٹوکول تھا، عیسائیوں کے اندر بھی، جو آج کل ہماری جو ہے نا وہ پاکستان میں بھی چل رہا ہے، کہ جس کے بعد پیسے ہیں اس کی اپنی قانون کی کتاب ہے. جو بیچارہ غریب ہے اس کے لیے سارا آئین پاکستان لاگو ہوتا ہے، ایک ایک شک اس پر ٹرائی کی جاتی ہے. وہاں بھی تب یہی تھا کہ اگر بڑا گناہ کر دیتا تو اس کو کہتے جی تھوڑے سے پیسے منصفین کی جیب میں ڈالیں اور رہا ہو جائیں. کوئی زنا کرتا ہے اسے تھوڑا سا جو ہے نا وہ گدے پر بٹھا کر چکر لگا دیں، لوگوں کی جو ہے نا وہ تسلی ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے نا جیسے آج کل 2-4 دن جیل میں رکھ لیتے ہیں، لیکن جی بڑے سردار پر قابو پا لیا ہے. یہ جو بلوچستان میں جس نے پورے خاندان کو ذبح کر دیا ہے، اس کو الٹا اٹھا کر انہوں نے پروٹیکٹ کر دی ہے کہ آپ سیف ہاؤس میں آ جائیے، مالک آپ کو یہاں پر کوئی جو ہے نا وہ عوام نقصان نہ پہنچا دیں. اب وہ غائب ہو گیا. کبھی کسی نے سنی ہے پورے ہفتہ میڈیا میں بات؟ دوبارہ خبر آئی ہے؟ کوئی نہیں آئے گی. یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جو عدل و انصاف بے انصافی کے ساتھ، لوگوں کو زیادتی کے ساتھ جو بحران لایا جاتا ہے، وہ دسترخوانوں سے ختم نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس سے غربت ختم ہوگی، اور نہ ہی اس سے برکت آئے گی. مدینہ کے اندر ایک یہودی نے، خود بھی شادی شدہ ہے، عورت بھی شادی شدہ ہے، آپس میں زنا کر لیا. یہودیوں نے جو ہے نا وہ ایک امپیکٹ ڈالنے کے لیے، جیسے کہتے ہیں نا اس بڑے کو، چودھری کو سپریم کورٹ میں پیش کر دیا، جی اب دیکھنا جج اس کو ادھیڑ کر رکھ دیں گے، ہوتا کچھ بھی نہیں. انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنا جو ہے نا وہ نام برقرار رکھنے کے لیے اس کیس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. چونکہ وہ یہودی تھے تو آپ نے کہا کہ بتائیے کہ آپ کی کتاب میں اس کا کیا گناہ ہے؟ ہماری کتاب میں تو رجم ہے، ان دونوں کو اس گردن تک زمین میں گاڑ کر اوپر اس کے سر کو جو ہے نا وہ پتھروں سے کچل دیا جائے گا، مار دیا جائے گا. تو ان کا جو ہے نا وہ راہب کہتے ہیں جی کہ اس میں یہ ہے جی آپ ان کو گدے پر بٹھائیں اور ایک چکر لگوا دیں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی سزا. آپ نے کہا دکھائیں کتاب کہاں پر لکھا ہوا ہے. اب وہ کتاب لائے تو انہوں نے کیا کیا جی، ایسے اوپر ہاتھ رکھ لیا ہے، ویسے ایسے ہاتھ رکھ کر کہا جی حضرت جی یہ دیکھیں جی یہ اوپر لکھا ہوا ہے. یہ خود انہوں نے تحریف کی ہے. ہم جو کہتے ہیں نا جو کتابیں اصل حالت میں نہیں ہے، یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ وہ اصل حالت میں نہیں ہے. ایسے اس پر ہاتھ رکھا اور اوپر نیچے دیکھیں جی یہ گدے کا لکھا ہوا ہے. عبداللہ بن سلام چونکہ نزدیک بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ وہ ان کے بھی پرانے مذہب کے بھی عالم خود تھے. انہوں نے ہلکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان کے جو ہے نا وہ ہاتھ اٹھوائیے، نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر بھی رجم کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ ہاتھ اٹھائیں، اور نیچے وہی لکھا ہوا تھا کہ ان دونوں کو رجم کر دیا جائے. شادی شدہ جو زانی ہے اس کو رجم کرنا ہے، اور جو کموارہ زانی ہے اس کو 100 کوڑے لگانے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو رجم کروا دیا. یہ بات سمجھنی ہوگی آپ کو کہ یہ لوگ جن کو پتہ ہے کہ کیا حق ہے اور ان کو کتاب کی طرف موڑ دیا جاتا ہے، وہ کہتے جی ہم اس پر نہیں جو ہے نا وہ عمل کرتے. مسلمانوں میں بعض ایسے لوگ ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، یہ بار بار آیتیں آ رہی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے حق کیا ہے، لوگوں کو پتہ ہے قرآن مجید میں کیا لکھا ہو، لیکن مانیں گے نہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کس باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن مانیں گے نہیں. کیوں نہیں مانیں گے؟ ان کو پتہ ہے کہ یار چلو کوئی نہیں، دیکھی جائے گی جو ہوتا رہے گا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں، فرعون سے لے کر اور اوپر سے نمرود سے لے کر نیچے تک جتنے بھی ظالم لوگ آئے اس وقت دنیا میں کوئی نہیں، اور جو ظلم کرتا ہے، حق کا انکار کرتا ہے، وہ متکبر ہے. اور جو متکبر ہے وہ روز قیامت اللہ کی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. ہمیں ان چیزوں کی طرف دیکھنا ہے اور حق کی طرف لپکنا ہے، دین اسلام کی افادیت کو جاننا ہے، لوگوں کے اندر اس تعلیم کو عام کرنا ہے. کس طرح عام کرنا ہے؟ اپنے عمل کے ذریعے عام کرنا ہے. ہم مسلمانوں نے اپنے عمل کے ذریعے عام کرنا ہے، باتوں سے عام نہیں کرنا ہے. باتیں تو بہت پھیلی ہوئی ہیں، اب عمل کی باری ہے.
عمل کریں کہ جس طرح ہمارے بڑے اسلافوں نے، ہمارے اسلاف نے جو ہے نا وہ عمل کر کے لوگوں کو اپنی طرف جو ہے نا وہ مدعو کی ہے اور دعوت دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، ہمیں دین اسلام کی اس تعلیمات سے آگاہ رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر طرح کے ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے جبر سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کی حق تلفی اور کسی پر بجا ظلم کرنا اللہ تعالی ہمیں کوسوں اس سے دور رکھے۔ یہیں سے انشاءاللہ اپنے موضوع کا آغاز کریں گے۔ ابھی یہ موضوع اختتام کی طرف نہیں گیا، ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ ابھی یہ درمیان میں ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ انہیں کیوں کر رہے ہیں کہ آپ وہ حق کو جھٹلا دیتے تھے۔ اب اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی ہے، یعنی کہ وہ یہ ظلم کیوں کرتے تھے اس کی وجہ بتائی ہے۔ وہ انشاءاللہ اس کو اگلے خطبے میں آغاز کے اندر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔